نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کے ساتھ بارگاہ میں سوال آ رہا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے پیسے دینے تھے، وہ پیسے مانگ رہا ہے تو وہ پیسے نہیں دے رہا، بلکہ اس کو آگے سے گالیاں دے رہا ہے، جیسے کہ تو کافر ہے، تو بے ایمان ہے، جس کے پیسے دینے اس کو بول رہا ہے۔ تو اب وہ اس کو نہیں بلاتا، وہ مطلب میرا تیرا تعلق ختم ہو گیا، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ قرض کسی کو دیا ہے، آپ واپس مانگتے ہیں تو وہ آگے سے گالیاں بکتا ہے، بہت بے شرم آدمی ہے، وہ بے حیا ہے، ایک قرض لیا ہے، پیسے ہونے کے باوجود آگے سے گالیاں بکتا ہے، برا بھلا بولتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کنز الامال کی حدیث نمبر 15438 کہ جس نے ادائیگی کی نیت سے قرض لیا، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کی طرف سے ادا کر دے گا، یعنی قرض خواہ کو راضی کر دے گا اگر وہ ادا نہ کر سکا۔ اور جس نے ادا نہ کرنے کے ارادے سے قرض لیا اور مر گیا، مطلب یہ ہے کہ ہونے کے باوجود ادا نہیں کر رہا اور مر گیا، تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، تو نے یہ گمان کیا کہ میں اپنے بندے کو کسی دوسرے کے حق کو دبانے کی وجہ سے نہیں پکڑوں گا؟ بس اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور دوسری کی نیکیوں میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر جس نے قرض دبایا تھا اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو جس کا قرض دبایا اس کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عقل سلیم عطا فرمائے، اسے پیار سے سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ البتہ جس نے قرض دیا ہے اس کے لیے ایک بڑی زبردست بات آپ اگر سن لیں تو کمال ہو جائے گا کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 91 پر موجود ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے عرض کی، حضور میرے کچھ روپے ایک شخص پر ہیں، وہ نہیں دیتے، یعنی بندے سے پیسے لینے وہ دیتا نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں قرض دینا اور یہ خیال کرنا کہ وصول ہو جائے گا ایک مشکل خیال ہے۔ میرے 1500 روپے لوگوں پر قرض ہے، یعنی اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں، جب قرض دیا یہ خیال کر لیا کہ دے دے تو خیر ورنہ طلب نہیں کروں گا۔ جن صاحبوں نے قرض لیا دینے کا نام ہی نہ لیا۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی وضاحت اس چیز کی فرماتے ہیں کہ اب کوئی پوچھے کہ میں قرض دیتا ہوں تو ہبہ کیوں نہیں کر دیتا، یعنی میرا خیال تو یہی ہوتا ہے کہ دے دیے تو ٹھیک، نہیں دیتے تو طلب نہیں کروں گا، مانگوں گا نہیں، تو پھر ہبہ ہی کر دیے جائیں تاکہ ان پر قرض ہی نہ رہے، تو مطلب تحفتاً دے دے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شعب الایمان حدیث نمبر 11261 کہ جب کسی کا دوسرے پر قرض ہو اور اس کی میعاد گزر جائے تو ہر روز اسی قدر جتنا قرضہ ہے اسی قدر روپیہ کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا قرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی 1500 روپے قرض دیے، تو جو مدت میعاد مقرر تھی واپس لوٹانے کی، اس سے اوپر جتنے دن گزریں گے روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے۔ تو اگر ہم کسی کو 50,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ بھی قرض دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اگر 10,000 بھی قرض دے دیتے ہیں تو نیت یہ کر لیتے ہیں کہ جب لمٹ جو مقرر کی ہے اس کے اوپر جتنے دن گزریں گے تو پھر وہ ثواب کا کام ہے، میں واپس نہیں مانگوں گا، جتنے دن واپس نہیں طلب کرے گا اتنے دن روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے قرض حتی الامکان سوچ سمجھ کر دیا جائے، اور دیا جائے تو پھر ایک مرتبہ یہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ شاید یہ واپس نہ ملے۔ بہرحال قرض واپس مانگنا یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، یہ دینے والے کا حق بنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل نہ مانگے، مگر جتنی مہلت دے گا، مہلت بڑھائے گا، اتنا اس کو اجر روزانہ کی بنیاد پر ملتا رہے گا۔ تو سوچئے نا
تو بندہ روزانہ 10,000 روپیہ خرچ کر سکتا ہے، روزانہ 10,000 روپیہ صدقہ کر سکتا ہے. لیکن اگر قرضہ دیا اور جو لمٹ تھی اس سے اوپر ہو گئے تو ہر دن کے اعتبار سے اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا.